صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ پلیز جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ جو کنٹینٹس میں آگے لے کے آنے والا ہوں وہ بہت زیادہ، میں سنسنی کوئی ایسی نہیں کریٹ کروں گا کہ آپ کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی چیز آنے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ صرف حقیقت، وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں، ہم جس ملک میں بھی رہتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی حصے سے، کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے ہم لوگوں میں ایک ریلیشن شپ ہے۔ پہلا ریلیشن شپ تو انسان ہونے کا ہے، دوسرا ریلیشن شپ ہمارا وہ تعلق ہے جو کسی مذہب کی وجہ سے ہے یا کسی قومیت کی وجہ سے ہے، یعنی ہم پاکستانی ہیں یا ہم انڈیا کی طرف سے، ہم زبان ایک بولتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہو جاتی ہیں، حالانکہ اگر ملک بھی ڈیفرنٹ ہو، مذہب بھی ڈیفرنٹ ہو، رنگ نسل ذات پات بھی ڈیفرنٹ ہو، لیکن ہماری زبان ہمیں جوڑ دیتی ہے۔ کئی سننے والے اگر نان مسلم ہیں، انڈینز ہیں، سکھ ہیں، یا کوئی اور ہمارے بہن بھائی جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے، اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں۔ اور جب ہم ویوز سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے یوٹیوب کے اوپر یا جنرلی یا خود سوچتے ہیں، تو وہی لوگ جنہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مطلب ہے کہ اب کوئی اگر انسان ایک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو بھی مذہب ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا اگر کوئی میرا ہمسایہ گھر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، I don't have any concern as long as کہ وہ میرے گھر میں آ کر پرابلم کریٹ نہ کرے، یا میں اس کے گھر میں جا کے کوئی پرابلم کریٹ نہ کروں، تو پھر وہ ایک افیکٹ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم مہاتما گاندھی کی بات کریں، ان کو مہاتما بھی کہتے ہیں، کئی لوگ نہیں کہتے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور جسٹ تھاٹ، پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اگر ان کی بات کو دیکھا جائے کہ ریلیجن ایک پرسنل چیز ہے، اور اس چیز سے بھی بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، اب وہ ہے یا نہیں ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں بات انہوں نے کہی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ کہ ایک پرسپیکٹیو سے میں ان سے ایگری کرتا ہوں، دوسرے پرسپیکٹیو سے میں شاید ایگری نہ کرتا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے، یا میرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان پہ کوئی کیچڑ اچھالوں کیونکہ انہوں نے غلط بات کر دی جو میرے پوائنٹ آف ویو سے صحیح نہیں تھی۔ تو یہ کامن ڈیسنسی ہے، ایسا ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کا انسان اس چیز سے اختلاف نہیں کرے گا کہ آپ کسی انسان کے پرسنل ویوز کی وجہ سے اس سے نفرت کریں، یا اس کے رنگ کی وجہ سے اس سے نفرت کریں، یا اس کی زبان یا اس کی کسی بھی وجہ سے آپ اس سے نفرت کریں یا اسے آپ برا سمجھیں، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، اسی طرح سے اگر آپ دوسری ویلیوز کو دیکھیں، جسے ہم ویلیوز قدریں کہتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ چوری کرے تو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرے گا۔ کچھ چیزیں اس طرح سے ہمیں سمجھنی چاہیے، یعنی انسان کے پرسنل ویوز اگر اس تک رہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور کسی انسان کو، جیسے پہلے کہا، حق نہیں پہنچتا کہ اسے چیلنج کرے کہ اس کے ایسے ویوز کیوں ہیں۔ اگر وہ اپنے ویوز رکھتا ہے، وہ اس کی پرسنل اسپیس تک ہیں، then it's fine as long as کہ وہ اپنے ویوز کی وجہ سے کوئی بندوق اٹھا لے یا کوئی اوزار اٹھا لے یا کوئی ایسی چیز کرے، کسی کی کھڑکی پہ پتھر مار دے کیونکہ یہ ہندو ہے یا سکھ ہے، یہ مسلمان ہے، کوئی بھی اس سے ایگری نہیں کرے گا۔ جس طرح سے چوری کرنا کسی کو پسند نہیں، اگر چور کی چوری کی جائے اور چور سے پوچھیں کہ وہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ڈیفینیٹلی وہ بھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ ہم چوری بھی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ جو میرا ساتھی چور ہے اگر وہ میری چوری کر لے گا تو یہ رولز کے اگینسٹ ہے جو اس نے رولز بنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ زندگی کو کسی بھی طرز میں، کسی بھی طرح سے گزارنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے۔ دس از دا ہول پوائنٹ آف دا کنورسیشن۔ اب وہ سٹرکچر کیا ہے؟ یہ سٹرکچر کلچر یعنی معاشرے کا جو ہے وہ بنیادی ریسیپی ہے، ایک سمجھ لی جیسا نمک مرچ اور مسالے جو ہوتے ہیں، ریسیپی کسی چیز کو بنانے کے لیے
تو اگر آپ نے کلچر پکانا ہے، کلچر کی کوکنگ کرنی ہے، تو اس میں یہ مین انگریڈینٹ ہوگا، یعنی اسٹرکچر. میں یوٹیوب کی ایک اپنی چینل کے اوپر پلے لسٹ بنا رہا ہوں جس میں پوری چیز کلچر کے اوپر لے کے آؤں گا کہ وہ ہے کیا، تاکہ یہ چیز کلیئر ہو سکے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں سے ہم بات کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جس سے مذہب کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے. ہم سبھی لوگ جس مرضی مذہب سے ہوں، جس مرضی کلچر سے ہوں، ہم کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ چوری کرنا ایک ویلیوز ہیں. اب یہ ویلیوز بھی کلچر کا حصہ ہیں. چوری کو برا سمجھنا، ہر انسان برا سمجھتا. ہاں اگر وہ خود چور ہے تو اگر کسی کی چوری ہو تو وہ خود کرنے والا بھی ہو تو اس میں کوئی اس سے مذائقہ شاید نہ ہو، لیکن جب کوئی اس کی چوری کرے گا تو اس کو برا لگے گا. تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہم میں مشترک ہیں اگر انہیں سامنے رکھا جائے تو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن پھر بھی ہم بات بناتے نہیں ہیں. ہمیں اس ریزن کو بھی دیکھنا ہے. کچھ ایسا مسالہ چاہیے ہوتا ہے ہمارے ذہن کو کہ جس سے ہمارا ذہن سٹیمولیٹ ہو سکے، ہم جاگ سکیں. اور یہ میں نے جو کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم لوگ روز جو کپڑے پہنتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، یا روز ڈفرینٹ کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے ہیں، دوسری وقت میں دوسری طرح کا کھانا کھاتے ہیں. ہم کھانے کو ایک طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ ہم ایک ہی ریسیپی بنائیں اور روٹی ایک ہو اور ساتھ میں ایک پانی ہو، اور یہی ہم صبح دوپہر شام 365 days a year ہم یہی کھاتے رہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. یا ایک ہی کپڑے، ایک ہی رنگ کے کپڑے ہم روزانہ پہنتے ہیں، ایسا بھی ممکن نہیں. یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہمیں تبدیلی چاہیے، چینج. ہر ایک چیز کی تبدیلی چاہیے. اور یہ تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ یوٹیلیٹی کی وجہ سے. ایک چیز کی یوٹیلیٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو اکنامکس میں آپ پڑھتے ہوں گے یوٹیلیٹی فیکٹر. یوٹیلیٹی جو ہے وہ کروشل ہے، اور کیونکہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے جس سے کوئی انسان دوسرا انکار نہیں کر سکتا. اور اگر آپ نمازوں کو دیکھیں تو صبح کی نماز جس سے ہم پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم جنرلی بات کریں، کئی لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ بھی ہم دوسری ویڈیوز جو آئیں گی پلے لسٹ میں اس میں ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلور کروں گا جو واٹ ایور آئی سین، اینڈ آئی سین اے لاٹ آف دیز تھنگز ان ڈیٹیل. جو ہمارا یہاں پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکے تھے، اور that was the time where you have a lot of opportunity to understand things. اور یہ ہر کسی کی زندگی میں میرے خیال سے پہلی دفعہ ہی ایسا واقعہ کوئی ہوا ہو کہ جس میں وہ اپنے گھروں میں قید ہو گئے. سو ایک ریفلیکشن کا موقع انسان کو ملا ہے ریسنٹلی. اور اب آپ اس کی جو تھم نیل ہے میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دو مردوں کی شکل دیکھ رہے ہوں گے اور تصویریں دیکھ رہے ہوں گے. اب یہ دو مرد جو ہیں یہ میں نے رینڈملی لیے ہیں معذرت کے ساتھ. مجھے کچھ تصویر نہیں مل رہی تھی، I just took it just to make a point. اس وقت جو دو سب سے بڑی نیوز ہیں، ایک تو پاکستانی ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ تین ہونی چاہیے تھی، تیسری میں نے اگنور کر دی جو یو کے میں ہو رہی ہے. ایک جو نیوز ہے وہ پاکستان میں ایک بل پاس ہوا ہے LGBT کا کہ رائٹس کا، کہ سیم سیکس کے جو لوگ ہیں وہ یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. ایک تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہر جگہ پہ ہماری کمیونٹی میں عام ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ 24 سپٹمبر 2022 جو ابھی آئے گی. آج جو ہے وہ 21 ہو چکی ہے، اور 3 دنوں کے بعد جو دن آئے گا ایک جو یورپین پارلیمنٹ ہے، مثلا جرمن پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک ان کے جو سینیٹر ہیں جو بھی ان کے آفیشل ہیں، انہوں نے باتوں باتوں میں جو ہے وہ کچھ ایسے ورڈز یوز، ایسے سینٹینسز یوز کیے ہیں جس سے بہت زیادہ کنٹروورسی بن گئی ہے کہ 24 سپٹمبر کو 2002
2022 کو کچھ ہونے والا ہے، یعنی کچھ ایسی چیز ہونے والی جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب یاد کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے. اب یہ بات اگر آپ دیکھیں، میں جہاں سے سٹارٹ کروں گا وہ سب سے پہلے تو یہ جو LGBT کی جو ایشو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جو 24th of September 2022 کو اس نے پرڈکٹ کی ہے اکارڈنگ ٹو دا ہائپ. وہ کیا ہے اصل میں، اور پھر ہم اس کے بعد جو ایک بہت ضروری چیپٹر، بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہمارا علی داشتی کا، وہ ہم ریسائٹ کریں گے، اس کے اوپر دیکھیں گے. وہ محمد بشر ہے. یہ ہماری ویڈیو جو ہے یہ ٹوٹل کمپریہنسو، اس میں یہ چیزیں ہوں گی. I'll try to make it concise as much as possible، لیکن کچھ چیزیں اگر ٹائم مانگتی ہیں I'm willing to give that. تو پہلی چیز جو آپ دیکھیں کہ LGBT یعنی سیم سیکس ریلیشن شپ ہمارے معاشرے میں، ہم پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران، جو ہمارے ساتھ کے ملک تھے پاکستان کے، وہاں پر یہ چیز ایسے عام ہے. بلکہ جو ہمارے قبائلی علاقوں کی طرف آپ چلے جائیں، یعنی ڈیرہ غازی خان آئی تھنک، اور یہ جو پنجاب کی اور پختون کی جو بیلٹ ہے، اس کے درمیان کئی پنجاب میں علاقے ہیں جہاں پہ اصل میں تو پختون ہیں لیکن وہ پنجاب میں رچ بس کے ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی میرے خیال سے ڈیرہ غازی خان ہے اور میاں والی اور اس طرح کی جو ایریاز ہیں، اصل میں وہ لوگ پٹھان ہیں جو ان کی اگر آپ قومیت دیکھیں، لیکن وہ اپنی سرائکی بولتے ہیں، پنجابی اور سرائکی، اور پھر یہ دوسرے پنجاب کے حصے. پھر آپ چلتے جائیں، آپ جو صبح پختونخوا ہے جو ناردن ایریا ہے ہمارا پاکستان کا، اس طرف چلے جائیں، پھر آپ افغانستان کی طرف چلے جائیں، تو وہاں پر یہ ایک ٹریڈیشن سی، میں نے تو دوستوں سے سنی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک لڑکے کو بھی رکھتے ہیں، ایک مرد شادی شدہ ہو، اس کی بیوی بچے بھی ہوں، اور وہ ایک لڑکے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے ایز اے لور. اب اس کی تاریخ کیا ہے، یہ ایک دس اٹسیلف از اے ٹاپک، اور پھر اس پہ جب ہم ریسرچ کریں اور کچھ ایویڈنس لے کے آئیں تو پھر بات کرنے کا مزہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ ایک سب چیزیں سامنے موجود ہیں، یا کوئی ایسی اتھینٹک بک ہو، سورس ہو، جسے ہم جو ہے وہ دکھا سکیں. ایسی انفارچونیٹلی سورس تو ہے نہیں ہے، شیئرڈ انفارمیشن ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اور ایک بڑی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. لیکن آپ غور سے دیکھیں کہ ہمارے ملک میں، یعنی پاکستان میں اور جو ہمسائے کے ملک ہیں، کیا وہاں پہ ٹرانسجینڈرز کبھی موجود نہیں تھے؟ ہر دفعہ ہر صدی میں رہیں، انہیں کوئی ایسی چیز کہ ہمارا معاشرہ ریجیکٹ کرتا ہو؟ نہیں، ہمارے پورے معاشرے میں ان کے لیے سمپتھی ہے. یہ وہ ٹرانسجینڈرز ہیں جو کہ بایولوجیکلی جو ہیں وہ، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں. ان کو ہم خسرے ہجڑے بھی کہتے ہیں، سب کچھ شی میلز کہتے ہیں. یا اور پھر یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی جو معاشرہ کرتا ہے وہ بھی صدیوں میں تبدیل ہوتا رہا ہے. یعنی اگر آپ انڈیا کی جو ہسٹری کو پڑھیں، اس میں یہ جو لوگ ٹرانسجینڈرز تھے، دا تھرڈ سیکس، انہیں تھرڈ سیکس کہنا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا ایشو ہو. اور یہ لوگ جو ہے، ان کی زندگی کمپلیکس ہو گئی ہے، لیکن یہ وقتوں کے ساتھ ہوئی ہے. اگر ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو پڑھیں، I read few books on them، جو میرا لمیٹڈ نالج ہے I will share with you، کہ انڈین مذہب میں ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ جو انڈیا کے جو بھی جتنے بھی مذاہب رہے اس میں مسلمانوں کا بھی مذہب شامل ہے. اور یہ ہماری روایتیں رہی ہیں کہ ایسے جو ہوتے ہیں مڈل سیکس، یا آپ ایک ایسا سیکس ہے جسے ہم ڈیفائن نہیں کر سکے، شی میل ہم کہتے ہیں بیسیکلی، تو وہ اب ہجڑے ہو گئے یا خسرے ہو گئے، ان میں ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، انہیں تنگ نہیں کیا جاتا. کوئی بھی آپ کو بزرگ یہ تلقین نہیں کرے گا کہ کوئی خسرا ہے تو اسے جوتیاں مارنے شروع کر دو یا پتھر مارنے شروع کر دو. نہیں،
بلکہ جو بچے انہیں تنگ کرتے ہیں بڑے ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. اور کسی گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ آتے ہیں، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، یہ ڈانس کرتے ہیں ان کی اب ان کی سوشل لائف بہت ڈفرینٹ ہے انفارچونیٹلی. اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی زندگی آئیڈیلسٹک لائف میں ایک آپ سمجھ لیں جنت میں اگر ہم معاشرے میں رہ رہے ہوں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی انسان کا کہ انہیں کوئی دکھ دیں یا ان کو ماریں یا انہیں بری نظر سے دیکھیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا میرے ایک مرد بھائی کا ہے یا ایک بہن کا ہے جو عورت ہے پوری. تو ان میں کوئی ایسی چیز، ان پر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ معاشرے کی گالی بن گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے رائٹس کے اوپر کبھی بھی کسی نے اس طرح سے آبجیکشنز نہیں کی. آپ کسی کامن انسان کو پکڑ لیں وداؤٹ اینی bias, doesn't matter whether he's religious or not, آپ ان سے بات کریں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی میں کیوں موجود ہیں. قتل کر دینا چاہیے؟ نہیں. کیا جسم فروشی عورتیں نہیں کرتی ہیں؟ کہ جسم فروشی جو ہے وہ مرد نہیں کرتے ہیں. کئی ایسی عورتیں امیر ہیں جو کہ مردوں کو خریدتی ہیں، دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں مردوں میں ایسی چیز نہیں ہوتی، سو یو لیونگ ان یور لینڈ، آپ پتہ نہیں کسی دنیا میں رہ رہے ہیں. مردوں میں بھی پروسٹیوشن ہوتی ہے ہر دنیا میں، اور یہ نہیں ہوتا کہ مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ کرو، عورت مرد کو خریدتی ہے، وہ بھی پروسٹیوشن میں آتا ہے. اور کیا صرف یہ جو مڈل سیکس کے لوگ ہیں، یعنی جن کی سیکشول اورینٹیشن ڈفرینٹ ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، انفارچونیٹلی کوئی ایسی ان کا نام نہیں ہے کہ ہم اس پہ زیادہ ہمیں پتہ نالج ہو. ہم ان کو ہجڑا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہجڑا آئی تھی. ہم ہمیشہ نہیں کہتے ہیں آیا تھا یا ہجڑا ناچ رہا ہے، یعنی وہ مرد ہے لیکن وہ عورت ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عورتیں ہوتی ہیں اور مردوں کی طرف ان کا ہوتا ہے. سو آپ خود سوچیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کا حصہ ہیں. انفیکٹ ہمارے پاکستان میں جو گھر ہے اس کے ساتھ ایک فیمیل تھیں، بٹ آئی ڈونٹ نو مچ بٹ مجھے ہلکا سا اندازہ ہے. لیکن ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں، ہر معاشرے میں، پاکستان میں نہیں، ہر دنیا میں، ہر جگہ پر. اور اگر ان کو رائٹ دیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سو بی اٹ. اچھا ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بایولوجیکلی نہ فیمیل کیٹیگری میں آ سکتے ہیں نہ میل کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، تو ان کے اوپر تو کوئی ایسی بات نہیں جس میں ہمارا پریجوڈس ہو. ہاں سوسائٹی میں ہاؤ دا سوسائٹی بہیو از ڈفرینٹ، دیٹس اے ڈفرینٹ ایشو. لیکن جو چیزیں یا جو آئیڈیاز ہم یورپین کلچر سے لیتے ہیں اٹس ڈفرینٹ. یورپ میں بھی کوئی اتنا سیدھا کام نہیں ہے یہ کہ انہیں کہ جو LGBT ہے اس کمیونٹی کو اچھا سمجھا جائے. اس کمیونٹی کے اوپر بہت سے ظلم ہوتے ہیں، اور پھر دے ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ آف ڈوئنگ تھنگس. تو ذرا اپنے علاقے یا اپنے کلچر کی بات میں کر سکتا ہوں ایزیلی، اور اسی لیے اپنی زبان میں بولنا یہ ہے کہ ان کو سمجھانا ضروری ہے. کئی لوگ اردو نہیں سمجھتے، انگلش سمجھتے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں انگلش میں بات کروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. یعنی اگر فرض کریں کہ ایتھیسٹ کوئی ہے یا مذہبی کوئی انسان ہے، میرے خیال سے مذہب کی ضرورت زیادہ ہمارے لوگوں کو ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں، مسلمان جو ہیں، یعنی غریب ملک. ان لوگوں کو زیادہ خدا کی ضرورت ہے. ہندوؤں کو خدا کی زیادہ ضرورت ہے، سکھوں کو زیادہ خدا کی ضرورت ہے. اگر وہ انڈیا میں رہتے ہیں، دیکھیں آپ میری بات سنیں، اس کو آپ ذرا کلیئرلی سمجھیں کہ اسلام یا ہندوازم یا سکھزم کا ہونا کیوں ضروری ہے ایک غریب ملک کے لیے.
ہم نے اس کو ایک غلط پرسیپشن دی ہوئی ہے کہ جہالت کی نشانی ہے مذہب کا ہونا، ہمیں براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے کئی چیزوں میں، جیسے کسی کے مذہب کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جو کس کا اپنا عقیدہ ہے وہ اپنے حد تک رکھے، کسی کو اذا نہ دے، ہاں اگر اس کو کچھ اچھی بات پتہ چلی تو وہ شیئر کرے، لیکن ڈفرینٹ انٹینشن سے، نہ کہ اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہر دن اس کے گھر پہنچاؤ، لیکن اس کی پھر انٹینشن ڈفرینٹ ہوگی، جو اصل آبجیکٹیو ہوگا وہ مس ہوگا اور کچھ اور آبجیکٹیو بن جائے گا. یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرا ہمسایہ غریبوں کی مدد کرے، اب یہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن پہلے اگر وہ کر ہی رہا ہے اور وہ ہندو ہے تو میں اس کو کیا کہوں گا کہ بھائی تو پہلے مسلمان ہو پھر یہ کر تو یہ فائدہ ہے. اب یہ میری اپنی پرسیپشن ہے، اگر وہ خود آتا ہے وہ اسلام میں ریسرچ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے وہ کرے، دیٹس فائن، اس پہ ڈیبیٹ کرنا ایک ڈفرینٹ میتھڈ. لیکن پہلی چیزیں معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو ایسی ایک سیکس ہمارے معاشرے میں موجود ہے اس پہ اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں. دس از اے فیشن، نتھنگ ایلس، بیکاز وی سو ان یورپین ورلڈ اینڈ دین ہماری پرسیپشن تھی کہ وہ مذہب کو لے کر ہمارے پیچھے ہم چھیڑ خانی کرتے ہیں، کسی کے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں چھیڑتے رہتے ہیں کلاس میں بچے. یہ وہ ہو رہا ہے اصل میں. آپ کو این جی اوز نظر آئیں گی جو ہمارے معاشرے میں یہ کہ آپ کا بیک ورڈ ہے، آپ ایل جی بی ٹی رائٹس نہیں ہیں. ہمارے ملک میں کون سے بچوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے ان کے وہ خسرہ پیدا ہوئے ہیں؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوا. ہمارے علاقوں میں، ہمارے ساتھ ہمسائے کے ملکوں میں کتنا ہی عام ہے یہ چیز. لیکن ٹھیک ہے ہمارا مذہب اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ مذہبی تو ہے ہی نہیں، ہم لوگ اسلام کو ماننے والے نہیں، یعنی اسلام کو مانتے ہیں لیکن اس سے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ دس از اے پرابلم. اس کو میں آگے ایلیبریٹ کروں گا کہ وہ کیا ہے. ہم لوگ کلچرسٹ ہیں. اگر ہم ہندو ہیں تو ہم ہندو اصل میں نہیں ہیں جو مذہب ہے، ہم کلچرسٹ ہیں. ہمارا جو کلچر ہمیں سمجھاتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اس کلچر میں اگر ہندوازم ہے تو پھر ہم ہندو ہیں. جس محلے میں، جس گلی میں یا جس آبادی میں ہم رہتے ہیں اس میں اگر مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کام کرنا تو وہ کام کریں گے. وہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ اسلام نے کہا ہے کہ نہیں کہا. یعنی سنیوں میں یہ پرویز صاحب بھی آپ کو ان کی ویڈیوز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مرثیے بھی پڑھتے تھے اور کتنے شیعوں کے اینٹی تھے وہ. تو ان کے گاؤں میں یہ رواج ہوگا کہ سب لوگ مرثیے پڑھتے تھے، نوحہ پڑھتے تھے، تو وہ بھی پڑھتے تھے، حالانکہ وہ کٹر وہابی قسم کے انسان تھے. وہ تو مطلب ہے نا ناسبیوں کی طرف ان کی رجحان کافی ہے. تو اب دیکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ سمجھے ہوئے بھی کر جاتے ہیں. یعنی ہمارے بسنت کا رواج کسی اسلام کی بک میں نہیں ہے. لاہور میں آپ کو آسمان نظر نہیں آتا بسنت کے دنوں میں، اتنی وہ گھڑیاں اڑتی. اب تو کافی وہ بند ہو گیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ پیچھے چلے جائیں دین یو ول سی کتنی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی جس میں ایسے ہوتا. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں لیکن اصل میں ہم کلچرسٹ ہیں اور اپنے جو معاشرہ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو فالو کرتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے. تو یہاں تک میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو تیسرا سوری اس کا جو تھا کہ اگر کوئی ایسا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے اور وہ دونوں میل ہیں، یا کوئی لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ کری اور بایولوجیکلی اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دین اٹس اے ویری کنٹروورشل ٹاپک. دین یہاں سے ہم خسروں اور ہجروں کے ایشو سے باہر آ گئے. تو ایک ڈسٹنکشن ہونی چاہیے اور اس پر پھر ڈیبیٹ کرنا ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. جسے اسلام میں جو قوم لوط ہے اس پر عذاب نازل ہوا. اب وہاں پر کئی لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو اوپن مائنڈیڈ ہیں کہ وہ ریپ کرتے تھے اور ریپ کی وجہ سے اس چیز کو برا کہا گیا کہ ریپ کرنا تو کوئی بھی الاؤ نہیں کرے گا. اس وجہ سے قرآن مجید نے اس فعل کو برا کہا گیا. لیکن آپ پھر دوسری آیت میں دیکھیں کہ آپ کو ایسی نشانیاں ملیں گی. پھر اس کی ایلیبوریشن کر کے انہوں نے پھر اس کو ایک اپنا نیریٹو بنایا، اس کو آرگومنٹ بنا کے اس کو ایویڈنس لیا. ہر مذہب نے کیا ہے.
عیسائیت نے بھی یہ کیا، یہودیت بھی یہ کرتی پھرتی، اور قرآن میں بھی کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. لیکن اس پہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، اوبیسلی وی نیڈ ٹو ڈو سم ریسرچ. اور میں آپ سے تب اس بارے میں بات کروں گا جب میں بس اس کی اسٹڈی مکمل ہوگی، اس کی ریسرچ میں بس اویلیبل ہوگی، دین آئی ول ٹاک ٹو یو اباؤٹ دیٹ. تو اس چیز کو تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پاکستان میں بہرحال ایک بل پاس ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے اس بل کو نگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ جو ہجڑے ہیں، یہ خسرے ہیں، یہ جو نہ میل ہیں نہ فیمیل ہیں بایولوجیکلی، ان کے پاس پورے رائٹ ہونے چاہیے، بلکہ ہمیں انہیں گھر بھی دینے چاہیے تاکہ وہ ان کو روزی روٹی کے لیے اپنے جسم کو نہ بیچنا پڑے، ڈرگز نہ بیچنی پڑے. تو وہ بیچارے زندہ رہنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. آئی مین آئی ہیو a lot of sympathy for those people. They are human being. ہم لوگوں میں کسی کے بہن بھائی ایسے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں ایسی چیز پیدا ہو. Who knows؟ وہ ڈیلیبریٹلی بچے کو اس طرح سے پیدا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے. اور ان لوگوں کی زندگی میں ٹارچر فیملیز کی طرف سے ہوتا ہے، ریجیکشن، ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ دھتکارا جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کیا رہ جاتی ہے. یہ بہت دکھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کیا جاتا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے ہیں، ان کا قصور بھی کوئی نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے جو انسان کرتے ہیں کہ ان کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ غلط لوگ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان کو پورے رائٹس دے. یہ ایکول سٹیزن ہیں ہمارے ملک کے، کسی بھی سوسائٹی میں ان کے اوپر نہ ہنسا جائے، نہ ان کو ٹون کیا جائے، اور جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ گزاریں. ان کو پورا رائٹ ہے. اور کیونکہ یہ ڈیفیکلٹیز میں ہے اس وقت، تو حکومت کو یہ چاہیے، کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ عقل رکھتی ہو تھوڑی سی، تو یہ بل پاس کرنا تو بہت پہلے سے چاہیے تھا، تاکہ اسلام کا ایک اچھا ویو آتا. اور اسلام میں یہ لوگ جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی مذہب میں ان کو اس طرح دھتکارا جائے. بایولوجیکلی دے ہیو اے پرابلم ہے، نہ وہ اپنے آپ کو مرد کنسیڈر کر سکتے ہیں نہ عورت کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس میں ان کا کیا قصور؟ آپ خود سوچیں نا کہ انسان کے پوائنٹ ویو سے. تو آئی تھنک یہ بل بالکل ٹھیک منظور ہوا ہے. ہاں، وہ ایشو کہ جو اسلام سے، یعنی کہ ایک لڑکا جو کہ بالکل مرد ہے، وہ گے ہے، وہ اس میں گے جینس تھے، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. میں نہ اس کی فیور میں بات کرتا ہوں نہ اس کے اگینسٹ بات کرتا ہوں انٹل آئی ڈن مائی ریسرچ پراپرلی. پھر بات کرنے میں آپ کو ایک وہ ہوگا. اب میں اس کو اگر نگیٹیوٹی سے دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں بعد میں، اور میں کسی کو یعنی ایسے اوفینسو میں نہیں لے کے جانا چاہتا کہ جو میرا عقیدہ ان سے وہ دکھے. سو ان کے پاس اللہ نے دماغ دیا ہے، ذہن دیا ہے، وہ خود ریسرچ کریں، اور جو ان کو سمجھ آتا ہے وہ کسی سے پوچھیں گے نہیں سمجھ آتا. سو لسٹ کے لیے یا اس کو اس طرح سے چائلڈ ابیوز کرنا، آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ. کہ یہ جو رسم ہے پاکستان کے کئی ایریوں میں، افغانستان میں، کہ وہ بچوں کو رکھ لیتے ہیں، انہیں ڈانس سکھاتے ہیں اور پھر ان کو ابیوز کرتے ہیں، اٹس چائلڈ سیکس لیبر. اور یہ تو بالکل بین ہونا چاہیے کہ یعنی کہ اس طرح سے بچوں کو رکھا جائے اور اس کے ساتھ ابیوز کیا جائے. یعنی مسجدوں میں، چرچ میں، ہر مندر، ہر جگہ پر یہ ابیوز ہوتا ہے. اس پہ تو کمپلیٹ اسٹرکٹنس ہونی چاہیے. تو لسٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے they do these kind of things, right? ہر سوسائٹی میں یہ چیز ہوتی ہے. پیڈوفیلیا ہر سوسائٹی میں یہ چیز موجود ہے. اس میں بڑے اسٹرکٹ رولز ہونے چاہیے، اس کے اگینسٹ سزا ہونی چاہیے کہ جو بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور یہ جو چیزیں ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر سوسائٹی، ہر مذہب انہیں ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی، کوئی بھی اس مذہب جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرے گا. تو ہم ایسے کنٹروورشل ٹاپک کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس میں مسالہ زیادہ ہے کہ بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے، بچے کی عمر کیا ہونی چاہیے، دیز کائنڈ آف تھنگس.
اب ہر بندے کا اپنا پرسنل ایک نظریہ ہے. میری نظر میں بچوں کی شادی جلدی ہونی چاہیے. when they are 18 16 18 ایک لیگل ایج ہے, اس میں شادی ہو جانی چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ سے کافی مسائل زندگی میں آگے آتے ہیں. اب اس کے اگینسٹ کافی ویوز ہیں, ان فیور دیر سو مینی ویوز, وہ ایک بحث میں چلی جاتا ہے. لیکن ایک پرسنل چیز جو اپنی ہے وہ انسان پہ حد تک رکھے, اس کو جو کنٹروورشل ہے اس کو ذرا اس میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز it's an intellectual masturbation. That's what it is, a mental masturbation. That's what it is. Nothing more to it. اوکے, دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے, پھر میں آپ سے اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die erste Nachricht vom Krieg in der Ukraine gehört und die ersten Bilder davon gesehen habe. Unsere ersten Gedanken in diesen Minuten galten und sie gelten unverändert bis heute dem ganzen Volk der Ukrainer. Wir trauern mit den Familien um die Opfer, die es bis heute und auch in diesen Stunden und in Minuten in so großer Zahl auch unter der Zivilbevölkerung gibt. Und wir bewundern den Mut und den Willen dieses Volkes, um seine Freiheit zu kämpfen. Wir sind zugleich beschämt und bedrückt, dass wir diesem Land und diesem Volk nicht schon haben früher helfen können. تو آپ نے یہ ٹرانسلیشن تو پڑھ لی ہوگی, اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو اس میں بیسیکلی جو یہ سیاست دان تھا اس نے ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی اس طرح سے کہ اگر آپ یہ فیبرری 22 فیبرری 2022 کو مطلب اس نے یہ براڈ کاسٹ یہ خطاب کیا اسمبلی سے. سو 24 سپٹمبر جو بھی 2 دنوں بعد 3 دنوں کے بعد آئے گی, اس کا اس ڈیٹ کا اس نے جو مینشن کیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں 24 کو ان پولیٹیشینس کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا, اور اس نے ایک ایسی پریڈکشن کر دی ہے. اس طرح سے اس کا امیج دیا جا رہا ہے. وہ بات اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اگر 22 فیبرری جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین اور رشیا کی, اس میں کچھ نہ کیا تو ہم 24 سپٹمبر ایک اس نے رینڈملی ایک ڈیٹ یوز کیا ہے, اس میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں تھی کہ ہم کچھ مہینوں کے بعد افسوس کر رہے ہوں گے کہ اتنے جو قتل ہوئے ہیں اور جو جنگ کی ہم نے مدد نہیں کی. تو وہ چاہ رہا تھا کہ آپ آج ہی مدد شروع کریں یوکرین کی اگینسٹ رشیا in February this year. لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کا یعنی یوٹیوب کا صرف رول نہیں ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں میں وہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ فوراً اینڈ آف دا ورلڈ کی جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب یہ کام شروع ہوگا, کب یہ دنیا ختم ہوگی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہر ایک چیز کو اتنا سینسٹیولی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک دم سے. اور جب یہ لاک ڈاؤن کا جو اب کرونا وائرس کا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر یہ پاسبلٹی زیادہ بن جاتی ہے کہ لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کے سیناریو آیا ہے جہاں پہ لوگوں نے کبھی وہ ایکسپیرینس نہیں کیا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ 24 سپٹمبر کو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا,
یہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا، موسٹ لائکلی کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ورلڈ ول بی دا سیم ایز اٹ از. اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسری چیزوں کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کہ کوئی بھی ایشو اگر ہم اس کو آج کل میڈیا میں دیکھتے ہیں وہ اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ ویسٹرن میڈیا یہ کام کرتا ہے، وہ تو ماہر ہیں، وہ تو گرو ہیں، لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں میڈیا کی ہائپ کریٹ ہو جاتی وہ کاپی کیٹ اپروچ ہے. یعنی یہاں کا میڈیا کسی اسٹریٹجی کے ذریعے اپنے میڈیا کو یوز کرتا ہے، اور اگر انہوں نے اگینسٹ رشیا جانا ہے تو وہ کچھ ٹیکٹکس یوز کریں گے. اگر انہوں نے اگر وہ پرو ایتھیسٹ ہیں یا پرو کسی بھی اس چیز کی وہ حمایت میں ہیں تو وہ جو اس کے مخالف چیز ہوگی اس میں سملر ٹیکنیکس یوز کریں گے. وہ میڈیا میں کوئی ایسی سین، ایسی ایک فلم چل رہی ہوگی جو کہ ہالی ووڈ میں تو اس کی ساری اسٹریٹجی بنتی ہوگی، لیکن وہ فلم سنیما میں نہیں، آپ کے نیوز روم میں چل رہی ہوگی. اور پھر ان چیزوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان سیناریوز کو آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے اس کی مارکیٹنگ فلمز کے تھرو کی جاتی ہے. آپ کے بچوں کو کارٹون ایسے دکھائے جاتے ہیں، آپ کو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی موویز دکھائی جاتی ہیں جس کے اندر آپ کے ذہن میں وہ پاسبلٹی بڑھ جاتی ہے. اس کی مثال اب اس طرح سے لیں گے، جب بھی آپ سڑک پہ جا رہے ہوں آپ کو بل بورڈ نظر آتے ہیں، اشتہار لگے ہوئے نظر آتے ہیں. اب آپ مطلب جب روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، تو کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی نظر ان بل بورڈس پہ پڑے گی، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی انکانشیس، جو آپ کا لاشعور جو ذہن ہے، اس کا جو حصہ جو لاشعور طور پہ انسان میں ہے، وہ بیٹھ جاتی ہیں چیزیں، وہ امیج بیٹھ جاتا ہے. دیز آر مارکیٹنگ ٹیکنکس. اور اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی سلیکشن پہ، کہ جب آپ یہ اشتہار دیکھتے ہوئے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد کسی سپر مارکیٹ میں جا کے رکیں، تو وہی چیز آپ کو جس کا آپ نے بورڈ دیکھا تھا وہی آپ کو وہاں پہ پیکٹ کی شکل میں نظر آئے گی. پیکیجنگ بنی ہوگی اس پہ، وہی چیز، وہی رنگ، وہی چیزیں، وہی لوگو لکھا ہوا ہوگا. موسٹ لائکلی یو گونا بائی دیٹ، یو ول بائی دیٹ. سو یہ جو سائیکالوجی ہے اس سے پلے اپ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو سنیما میں ایسی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، ایسے امیجز دکھائے جاتے ہیں، ایسے آئیڈیاز پھینکے جاتے ہیں جو حقیقت تو نہیں ہوتے ہیں. اینڈ یو نو کہ یہ فلم ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، لیکن آپ کو پھر ایسی بھی شوز ملیں گے جو کہ ریئلٹی بیسڈ ہیں، یعنی بیسڈ آن ریئل اسٹوری. اور اس میں بھی اس کو فلم جو ہے وہ اس کو ترتیب اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ انسیڈنٹ وہ کہتے ہیں کہ ریئل ہیں، باقی جو ہیں وہ انہوں نے جو فلم بنانے والے ہیں انہوں نے اپنی کچھ ایڈیشنس کی ہیں. توہرل جو آپ دیکھتے ہیں اس کے صرف سننے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ 4 پیجز تھے جو ہسٹری میں پتہ نہیں کتنی 100 سے اوپر اس کی آئی تھنک ایپیسوڈس بن گئی، پتہ نہیں کتنے سیزنز بن گئے اس کے. صرف 4 صفحوں سے اس نے پورا وہ اس کا جو ڈرامہ تھا، شو جو تھا، اس کو پتہ نہیں 4 سے 5 I don't know how many seasons are there. تو یہ آپ خود ذہن میں رکھیں کہ باقی کہانی ہوتی، کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے، کچھ فسانہ. سو یہاں پر بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن اسٹریٹجک وے سے کیا جاتا ہے، اس کو ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے، ایک پلاننگ کے تھرو کیا جاتا ہے، رینڈملی نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ پاکستان میں دیکھیں گے تو وہ کاپی کیٹس ہیں، یا انڈیا میں دیکھیں گے وہ بھی کاپی کیٹس ہیں، اور ان کو ان اسٹریٹجیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرز میں یوز کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ میڈیا کا ہونا ایک نعمت ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا، اس کو بینیفٹ انفارمیشن دے کے لوگوں میں وہ شعور لے کے آنا
ایک بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر کہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی رہے اور اصل فیکٹس پہنچیں. لیکن جو میڈیا ہے وہ ٹیکٹکس وہ یوز کرتا ہے. لیکن ٹیکٹکس جو ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجی کے اندر ہوتی ہیں. اگر آپ اسٹریٹجی کو سمجھیں کہ وہ ایک بڑا کمرہ ہے, اس کے اندر جو فرنیچر ہے وہ آپ کی ٹیکٹکس ہیں. یعنی ہم ایک فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں, ایک کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں, تو میچ کا جو ہے وہ پورا میچ اگر آپ دیکھیں اس کو, تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی یوز کی ہوگی. اور پہلے اوور میں کس کو بھیجنا ہے, دوسرے اوور میں کس کو بھیجنا ہے, فاسٹ بولرز اور یا اسپنر کو بھیجنا ہے. سو دیز آر ٹیکٹکس ود ان دا میچ. تو یہ جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, اور میرے کئی فیملی ممبرس ہیں جو کہ اینکرز ہیں, دے آر ان میڈیا. سو ان لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ ویئر کمنگ فرام, بٹ they use the tactics, they don't understand the strategy of the whole thing. اور پھر جو اسٹریٹجی جب یوز ہوتی ہے وہ پھر اپنا جو ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے ملک میں, انفارچونیٹلی باقی ملکوں میں بھی ایسی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسی ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. سو اینڈ اسٹف لائک دیٹ. سو بیسیکلی آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ انفارمیشن کیا ہے, اس کی سورس کیا ہے, فیکٹس کیا ہیں, اسٹوری کیا ہے, اور ہر چیز پہ چھلانگ مار کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا اور پریشان ہونا, یہ اس کا رزلٹ ہے. یعنی کاز اینڈ افیکٹ, یہ افیکٹ ہے لوگوں کی نفسیات پہ. جب آپ یہ اس طرح کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسے عقائد دیتے ہیں لوگ جو بڑے سنسنی خیز ہوتے ہیں, اور یہی ان کا کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے اتنے ویوز کو لیں, یا کوئی بھی ان کی ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں چاہتے کہ پیسے ہوں, ایک سیکنڈری وہ ہو سکتا ہے, لیکن پرائمری ان کا یہ ہوگا کہ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے انوسینٹ سے آئیڈیاز سے آئے ہوں, لیکن دین چینج انٹو سم تھنگ ایلس. اور پھر جو ایک فیس ویلیو ہے, یعنی جو انہوں نے کہا ہے اگر وہ جھوٹ ثابت ہو جائے, سو وہ ایک پبلک کے سامنے اپنے آپ کو لے کے آئیں, اور پھر وہ اگر غلط ثابت ہو جائیں تو بڑی شرمندگی ہوگی. اس لیے وہ لوگ, کچھ لوگ اپنے آئیڈیاز پہ ضد پکڑ لیتے ہیں, یا اگر ضد نہیں پکڑتے تو بڑھتے ہی جاتے ہیں. تو ایسی آپ کو اگزامپلس ملیں گی. جو پرویز صاحب تھے, انہوں نے بھی مطلب ہے کوئی لمٹ نہیں چھوڑی, وہ ہر پوائنٹ آف ویو تک گئے. اور اسی طرح سے یہ جو الموزیز اور وہ ڈاکٹر ان کے ساتھ ہیں, اور پتہ نہیں 3-4 اور 2-3 اور بھی ہیں, تو یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ ایسے آئیڈیاز لے کے آئیں گے جو نئے آئیڈیاز نہیں. جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی, یہ پرانے آئیڈیاز علی داشتی کی کتاب میں مینشن ہیں. اور وہ معتزلہ کی جو ہسٹری, جو ایک ہڈن ہسٹری ہے, کیونکہ وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں. ان کے صرف جو آرگومنٹس تھے, ان کی کتابیں ختم ہو گئیں, جلا دی گئیں یا ضائع ہو گئیں, کیونکہ وہ فرقہ ہی ختم ہو گیا. اور ان کی جو بکس میں جو انہوں نے آرگومنٹس دیے ہوئے تھے, ان کی تردید جب کی گئی لوگوں نے جو ان کے خلاف تھے, تو انہوں نے ان کی بکس کو مینشن کیا ہے معتزلہ کی. تو پھر ہمیں آئیڈیا ان معتزلہ کا سمجھ آتا ہے, ان کی کتابوں سے نہیں بلکہ ان کے مخالفین کی کتابوں سے. تو اس سے آپ کو معتزلہ کا نیگیٹو ویو بھی آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جو مطلب ہے ایک شخص مخالف میں بات کر رہا ہے, ان کے فیئر پوائنٹ آف ویو کو نہیں لے گا, وہ ان کے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کو لے گا, یا ہو سکتا ہے کہ لے بھی لیکن بہت ڈاؤٹ فل ہے. سو آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. معتزلہ کی جو سوچ تھی, یہ اندلس کے زیادہ تر لوگوں میں یہ چیز تھی. اب آپ کو جو امیہ کا رول ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یعنی ہسٹری کو مزید آپ پیچھے لے کے جائیں گے, لیکن یہاں ابھی ضرورت نہیں کہ ہم ہسٹری کو ڈسکس کریں, یا احادیث کے علوم کو ڈسکس کریں, یا قرآن کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں. ہم ڈی ریل ہوں گے. اس سے سب سے پہلی آپ کو بیس سمجھنی ہے کہ آپ جب مذہب کو سمجھ رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں, تو آپ کو
کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. یو بی کیئرفل جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو اپنے موبائل کو لک آفٹر کرتے ہیں, اپنے پیسوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. جو آپ کی ویلیویبل چیزیں ہیں وہ آپ لک آفٹر رکھتے ہیں, ان کی نظر رکھتے ہیں کہ چیز کہاں پر ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں یو ڈونٹ کیئر مچ. اور یہ جب آپ یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. یہاں سے فرق یہ ہے کہ آپ کو اپنے ذہن کو بچانا ہے, اپنی نفسیات کو بچانا ہے, اپنی سائیکی کو بچانا ہے ایسے لوگوں کے آئیڈیاز سے جو کہ غلط ہو سکتے ہیں اور آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں. ان میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, یعنی یا ان کو ریٹائرمنٹ کی طرف آ گئے ہیں, یا ان کو سیکیورٹی ہے جاب کی, یا آئی مین دے آر ان اے کنٹری کہ جہاں ان کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے تو انہوں نے یہ چیزیں ایز اے ہابی پکڑ لی ہے. آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, یا وہ پروفیشنل ریلیجن کی طرف آئے ہوئے ہیں, ان کی جاب ہی یہ کام ہے. اس طرح کے بھی کئی عالم ہیں لیکن وہ باعث سے کام لیتے ہیں, فیئر ٹرو اینڈ فیئر ویو نہیں دیں گے آپ کو. سو انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹرو اینڈ فیئر ویو دیتے ہیں اور جیسے ایتھیکلی دینا چاہیے ویسے دیتے ہیں. اور آپ اگر کچھ ایک لفظ انٹیمیڈیشن ہے یا پیٹرنائز کرنا, کوئی اگر عمر میں چھوٹا ہے لیکن وہ علم تھوڑا رکھتا ہے, اب وہ بڑی عمر کا بندہ جو ہوگا وہ اسے یہ کہے گا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ پیٹرنائزیشن ہے اصل میں. اور اسی طرح سے مطلب کوئی شخص اگر یو کے میں ہوگا یا یو ایس میں ہوگا یا آسٹریلیا میں ہوگا اور وہ پاکستان کے لوگوں کو سمجھے گا کہ ان کو تہذیب کا نہیں پتہ, انہیں کلچر کا نہیں پتہ, تو وہ جب کسی پاکستانی سے بات کرے گا تو اسے نیچا سمجھ کے بات کرے گا. اس کے لفظوں میں ایسی چیز ہوگی کہ ہی نوز بیٹر, اور ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ جانتا ہو, وہ عام معمولی سی جاب کرتا ہو. سو پیٹرنائزیشن یا انٹیمیڈیٹ کرنا یا اپنے آپ کو زیادہ سمجھنا ایک چیز آ جاتی ہے جو ہر سوسائٹی ہر کلچر میں یہ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے, یعنی ایک شہر کا جو بندہ ہے وہ کسی دیہات میں رہنے والے بندے کو سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا, حالانکہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں, ویری کننگ پیپل. اور شہری اکثر معلوم میں بدھو ہوتے ہیں, یہ بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں دیز کائنڈ آف تھنگس. لیکن ایکسپیرئنس کی بات ہے کہ آپ نے کتنے ملکوں میں آپ گئے, کتنے لوگوں سے ملے, اس سے ایکسپیرئنس ایک طرح سے آتا ہے کہ آپ کا ذہن کھل جاتا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں سے کس طرح سے بات کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کی جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی رسپیکٹ کریں. جیسا میٹر کہ آپ کے پاس اگر زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں آپ تو آپ دوسرے کی ڈس رسپیکٹ یا اس کو چھوٹے لیول پہ دیکھیں. آپ کو ایک کرٹیسی ہونی چاہیے, ایک جینٹلمین جو ایک ہوتی ہے رسپیکٹ کا, دوسرے انسان کی رسپیکٹ کرنا, یہ بڑے پن کی نشانی ہے. اور ایک سٹائل میں کرنا یا اس کو شو آف میں اپنی جو نارسسزم ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں سب سے بہتر ہوں اور دوسرا جو ہے وہ ہی ہیز نتھنگ, اور مائی وے اور ہائی وے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے. اس طرح کے کافی انسان پاکستان میں ہیں, انڈیا میں ہیں, پوری دنیا میں. یورپ تو بھرا پڑا ہے نارسسزم سے. سو آپ کو یہ چیز ذرا ذہن کھول کے دیکھنی ہوگی. اگر یوٹیوب ایک سورس آف انفارمیشن ہے, سورس آف نالج ہے, but don't go too sensitive on it. This is what I'm trying to say. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا جذباتی ہو کے اس کو نہ دیکھا کریں کہ اگر کوئی آپ کو ایسا چینل ملا ہے جس میں وہ ایتھیزم کی بات کر رہے ہیں اور ہماری حدیثوں سے یا اسلام کے اوپر بات کر کے ایسے سے وہ چیزیں آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس کے آنسرز نہیں دے سکتے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے مذہب کو فوراً چھوڑ دیں. آپ صرف مذہب کو نہیں چھوڑیں گے, مذہب ایک دن میں آپ نے نہیں اپنایا, اٹ واز فرام دا چائلڈہڈ. آپ کی پوری سائیکالوجی ڈسٹرب ہو جائے گی, آپ کی ریلیشن شپ ود یور وائف, یور مدر, یور بردر اینڈ سسٹرز اینڈ آل دیٹ. سو وہ چیزیں آپ سیکریفائس کر دیں گے صرف جذبات میں آ کے.
آپ کو اسکروٹنائز کرنا ہے. اف ریلیجن از سم تھنگ دیٹ یو کیئر اباؤٹ, آپ کو اس کو پھر تھوڑا سا کھلے ذہن سے سمجھنا ہوگا. لیکن بنیادی چیزیں جو انسانی ہیں, اور اس پہ مذہب جو ہے وہ بھی ان کی طرف دھیان دلاتا ہے, یعنی چوری نہ کرنا, یہ ویلیوز ہیں جو کامن ویلیوز ہیں, یونیورسل ویلیوز جنہیں کہتے ہیں. سب سے پہلے انسان کو ان کو پکڑنا چاہیے جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے یا کوئی انسان جو مذہب پہ بلیو ہی نہ کرتا ہو, خدا پہ بلیو نہ کرتا ہو, وہ بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو چوری نہیں کرنی چاہیے. اف اٹس ناٹ یورز ڈونٹ ٹیک اٹ. تو وہ ویلیوز جو آپ ہیں ان پہ پہلے آپ اپنے آپ کو ماسٹر کریں, اور پھر آپ مطلب بعد میں جو آپ کی اسپرچویلٹی ہے. اب یہ کچھ ایسے لفظ ہیں جو انسانوں کو, ہم لوگوں کو کلیئر نہیں ہیں. I wasn't sure of it, but I read, I put time on it, اور جتنی میری ایفرٹ ہو سکتی ہے میں کروں گا کہ وہ آپ کو بکس بتاؤں. اور if I had chance, if I have time, then I will read those books for you in that sense کہ وہ آپ کو سمجھ بھی رہے جیسے میں سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو, یا آپ کے پاس کوئی اچھی اپروچ ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. آپ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ فوراً جا کے, ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ گاڑی بہت اچھی ہے, آپ کے پاس اس نے کچھ پیسے دیکھے 10-15 ہزار پاؤنڈ اس کے پاس ہے, تو اس کو گاڑی دکھاؤ, تو آپ فوراً اس کو کیا 10-15 ہزار دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. آپ گاڑی کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی ریلیونٹ ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, یہ وہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے نا اس کی. بٹ یو وانٹ گیو ہم دیٹ 10,000, آپ نیگوشیٹ کریں گے. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی نفسیات کے ساتھ اتنی چیپ نہیں رکھنی چاہیے کہ فوراً اپنی آپ سائیکی بیچ دیتے ہیں کسی کے پیچھے لگ کے, یا وہ پرویز ہو یا کوئی نہیں آنے والے لوگ ہوں. انسٹنٹلی آپ کو اتنے ڈاؤٹ میں رہتے ہیں, لیکن وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے, وہ آپ کے معاشرے کی وجہ سے. اسلام نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ جا کے کسی انسان کا قتل کر دو بغیر پوچھے, صرف اپنی چودراہٹ کے لیے کسی انسان کو قتل کر دو. ابھی آپ دیکھیں ہمارے کراچی میں یہ MQM کا جو سلسلہ شروع کیا تھا, اب انہوں نے یہ ایسی نفرت پیدا کرنی شروع کی. حالانکہ جو دوسرے صوبے تھے ان میں جو لوگ اردو بولنے والے تھے ان کا اس طرح سے نظریہ نہیں تھا کہ وہ کوئی لو گریڈ کے لوگ یا کوئی ایسی چیز ہے. پنجاب میں زیادہ امیگرینٹس آئے ہیں فرام ادر پنجاب, انڈین پنجاب, پاکستانی پنجاب ہیز مور امیگرینٹس. سو وہ لوگ اپنے آپ کو مہاجر ان کو کہنا چاہیے. وہ لوگ تو اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے, وہ تو پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی ہیں. لیکن جو اردو اسپیکنگ والے لوگ تھے ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کیونکہ انہیں آؤٹ سائڈر تصور کیا گیا. اور یہی چیز آپ دیکھیں ہسٹری میں, مہاجرین اور انصار کے ساتھ مہاجرین انہوں نے نام یوز کیا. تو لیکن انصار اور مہاجرین کو انہوں نے آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم رسول اللہ علیہ وسلم کو دیا ان کو بھائی بھائی بناؤ, ایسے ہو کے رہنا چاہیے تھا. بٹ دی لاسٹ دیٹ ٹائم, اور پھر اس کو پولیٹیکلی یوز کر کے اس کو MQM بنا کے کتنی قتل و غارت شروع ہوئی. سو بعد میں آ کے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو غلط تھیں, اسی پولیٹیکل ایک مینس تھے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے جو ہے وہ کبھی زبان کی بیس پہ کبھی ملک بن رہے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا, یہ تو ہسٹری ہے. سو ہم یہ جو آخر آپ آؤٹ کم دیکھتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے, ایک غریب آدمی مرتا ہے. بھٹو کی فیملی جو ہے اگر اس کو پھانسی ہوئی ہے یا وہ مارا گیا ہے, ان کی اولاد نے جو انہیریٹنس لی ہے ان سے وہ اتنی ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کام بھی کریں کچھ نہ بھی کریں, ان کی نسلیں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے زندگی گزار سکتی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ان کی جو آف سپرنگ ہے وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک عام انسان ہے اس کی زندگی نہیں بدلی, وہ وہیں کی وہیں, وہی لکڑی کے چولہے اور وہی مٹی کے گھر ہیں, وہی بارش جب آتی ہے سارے کے سارے گھر کو ختم ہو جاتا ہے وہ, کیونکہ انہوں نے دریاؤں کے راستوں میں وہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں, اپنے گھر بنائے ہوئے بیچاروں نے. اب وہ نہیں بدلیں, ان کی زندگی کہاں سے کہاں نکل گئی. سو
ہم سب لوگ جو ہیں اس ایسی ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بھی اس طرح سے چیزیں ہیں. ایک فیملی ہے امریکہ میں، روکوفیلرز، اور وہ جو ہیں وہ پوری دنیا میں راج کرتے ہیں، لیکن ان کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہے. ذہنی طور پہ وہ وہی لوگ ہیں کیونکہ یہ جو آپ دیسی انگریز دیکھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تو یہ تو کاپی کیٹس ہیں. جو اصل ہیں وہ تو بہت آگے گئے ہیں، وہ تو ٹیکنیک سے کام کرتے ہیں. خاندانی بدماش ہیں وہ لوگ. یہ جو ہیں یہ نقلی بدماش ہیں. پاکستان کے بدماش بھی اس طرح سے، انڈیا کے اور پاکستان کے اور سری لنکا کے آپ نے حال دیکھے. سو انسان جو ہے وہ اگر اپنی سائیکی جلدی بیچ دے، ابھی آپ کسی لیڈر کے جلسے کو سنیں گے اور اس پہ آپ جان نشاور کرنا شروع کر دیں گے. اس کے آئیڈیاز کو آپ نے پرکھا نہیں، اس کی پالیسیز کو آپ نے دیکھا نہیں، اس کی اسٹریٹجیز کو آپ نے نہیں دیکھا. I personally support Imran Khan. Imran Khan is not option, only option. There isn't any option then. کیونکہ وہ ایک طرح سے ریزنیبل آدمی ہے. صحیح ہے، وہ چیزیں وہ جو جیسے انہیں کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے. That's different. وہ ان کی جاب نہیں ہے. ان کی جاب ہے کہ وہ he is a leader، کہ اپنا ایک رول ایسا شو کریں کہ جسے لوگ فالو کریں. He should be a role model for people and he is a role model for people. لیکن وہ ایک بہت ہی مختلف قسم کے وہ سیاستدان ہیں. ایسا سیاستدان ہمارے پاکستان میں بہت کم ہیں، ہوں گے نہیں میرے خیال سے. سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی لمبی ہوگی اور اس تھوڑے سے جو ریلیونٹ ہمارے ٹاپک تھے علی داشتی کے اس سے باہر نکل آئے. لیکن یہ 2-3 چیزیں جو تھیں یہ I was a little bit worried or not worried. I was keen to understand these 2 issues. ایک اس طرح سے ہائپ کریٹ ہو جانا اور پھر لوگ جو ہیں وہ اس کا امپیکٹ سائیکی پہ ہوتا ہے. چاہے آپ کو اتنا ضروری نہ لگے کہ یہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں 24 سپٹمبر کو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جو ٹک ٹاک وغیرہ یا جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں I mean it's everywhere. لیکن ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کی کوئی ایسی چیز نہ ہو. I might be overlooking at this thing. پر یہ تو ایک ایگزامپل ہے. اس طرح سے بہت سارے ایگزامپلز ہیں. یعنی ایسی پریڈکشن کہ دنیا کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور یہ رہتی ہے یا وہ. اب اس طرح سے آپ کے ذہنوں میں وہ فیئر کریٹ کرتے ہیں. ایک قسم کا فیئر نہیں ہے، بہت سی قسموں کے فیئر ہیں، خوف ہیں. اور انسان کے ذہنوں میں وہم ڈال کے کبھی ان کے عقیدوں کو خراب کیا جاتا ہے، یہ ان کی سائیکی سٹیبل نہیں رہنے دی جاتی. اور پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ معاشرہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ ہم نے نماز کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، ہم نے نماز قائم نہیں کی. پھر بلیم پھر اسلام پہ آ جاتا ہے کہ ٹرانسلیشن ٹھیک نہیں کی. تو جب ہم صلاۃ کے اوپر آئیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل میں جو میری انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اینڈ ود ریفرنسز. اب یہ ہے کہ بڑی بڑی عربی کی وہ تلفظ کے ساتھ اور اتنا ٹھیٹ اس کو پڑھ کے بولنا ان لوگوں کے سامنے جن کو عربی کا سمجھ نہیں آتی. اب ان کی زبان میں ان کو بتائیں کہ وہ کیا ہے. نماز میں یا جو بھی آپ نے پڑھنی ہے اس میں آپ کو پورے عربی پڑھیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کی زبان کو سمجھنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آپ کو قرآن سمجھ کے آپ مسلمان نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر قرآن سمجھ کر ہی مسلمان ہوا جاتا تو پھر پہلے دن ہی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی بعثت کے وقت، اسی وقت قرآن کو پورا مکمل نازل ہونا چاہیے تھا. ایک وقت میں وہ کتاب کی شکل میں اس وقت ہونا چاہیے جس کو وہ پریچ کرتے. اب دیکھیے، میں آپ سے کہوں کہ میں نے ایک کورس شروع کیا ہے آن IT اور انجینئرنگ. I'm doing میکینیکل انجینئرنگ. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو ایک کورس دیتا ہوں جسے میکینیکل انجینئرنگ میں آٹو کیڈ کہتے ہیں. اب آٹو کیڈ کے اوپر میں آپ کو کہوں گا کہ I will sell you a complete course. I won't sell you half the course.
جب آپ دیکھیں گے کہ اس بندے نے مطلب ہے کہ وہ کورس میں ماسٹری کی ہوئی ہے, اس کو ایکسپرٹ ہے اس کورس میں, آٹو کیڈ میں فار ایگزامپل, ایک سافٹ ویئر میں, تو ہی میں وہ مجھے سمجھا سکے گا نا. اگر میں آپ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, how can I sell you that course? If I sell it by pretending that I'm expert in that course, you would know. تو آپ میرے سے یا تو ریفنڈ لیں گے یا آپ اپنے دوست کو بتائیں گے اس سے کورس نہ لیں گے, یہ فراڈ ہے. تو ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ سند دوں کہ میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے, یہ ایگزام کیا ہوا ہے, اینڈ دین پھر میں آپ کو وہ سیل کر سکتا ہوں. میرا ایکسپیرینس ہے اس کو رن کرنے میں, میرے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جس میں آپ بڑی آسانی سے سافٹ ویئر کو رن کر سکتے ہیں. تو پھر ہی آپ وہ میرے سے کورس لیں گے. آپ کو یہ چیز کبھی ذہن میں نہیں آئی کہ قرآن مجید قسطوں میں اترا ہے, اس کا نزول جو ہے وہ آپ سمجھ لیں گے 20 ایئرس کے اوپر ہے. یہ جو آخری خطبہ تھا جو حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہاں پہ آخری آیتیں اتری ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآن نہیں تھا؟ اگر پورا قرآن نہیں تھا تو وہ لوگ کیسے بلیو کرتے تھے کہ ابھی تو قرآن پورا اترا ہی نہیں ہے, یہ سب بتا کیا رہے ہیں؟ وہ تو ایک سٹیج میں تھا. ظاہر ہے there was more than Quran at that time, which was the Nabi himself, جن پر قرآن اتر رہا تھا. وہ ہمارے مینز تھے, ذریعہ تھے, واسطہ تھے, وسیلہ تھے کہ ہم قرآن حاصل کرتے اللہ سے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کہہ دینا کہ وہ محض ایک بشر ہیں, وہ صرف ایک آدمی ہے. I think you should open your mind. تو دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ مکہ سے وہ لوگ چلے, مدینہ تک پہنچے. جب اسلام کا آغاز ہوا تو میسج اتنا سمپل تھا, کیونکہ اس وقت تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں اتری ہوں گی نا. اگر سورہ الگ پہلی صورت ہے فرض کیا تو وہ کچھ باتیں ہی ان کے ذہن وہ ان کے سامنے آئی ہوں گی, مسلمان جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے. اول تو اتنے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو مسلسل آیت صورتیں اتر رہی تھیں اور لوگ پوچھتے تھے آج کیا نئی خبر آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. It was like that. پرابلم اگین ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی نبی کو نہیں دیکھا. ہمارے سامنے کوئی ایسا بینچ مارک یا کوئی ایسی چیز سٹینڈرڈ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ ہاں یہ نبی ہوتا ہے. تو ہم اپنے طرح سے سوچتے ہیں کہ یار میرا تجربہ یہ ہوا ہے تو پھر نبی کے ساتھ بھی یہی تجربہ ہوا ہوگا, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی کا کچھ اور اسپرچول لیول ہے, انسان عام آدمی کا اسپرچول لیول کچھ اور ہے. اور علی داشتی کی جو کتاب کا جو اگلا چیپٹر ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے کہ محمد بشر ہیں. تو دیکھیے میں جتنی کوشش کرتا ہوں I will try my best to do fair do on this. So آج ایک چیپٹر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے جہاں پہ وہ نبی کا جو ہے وہ بشر ہونا اور کیا کوالٹیز ہیں نبی میں جو اسے کوالیفائی کرتی ہیں. دیکھیں مارکیٹنگ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آرڈر کوالیفائر اور ایک ہوتا ہے آرڈر ونر. اس کی مثال آپ ہیومن ریسورس میں بھی لے سکتے ہیں, یعنی کوالیفائنگ سٹیجز اینڈ وننگ سٹیجز. آپ فرض کریں کہ ایک کمپنی ہے KPMG, اس نے ایک جاب ایڈورٹائز کی ہے اکاؤنٹنٹس کے لیے. اب انہیں چاہیے, انہوں نے جو ایڈورٹائز کیا اس میں کہا کہ انہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چاہیے. تو جب وہ آپ دیکھیں گے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک ایسا انسان جو کہ صرف FA یا A لیول تک پڑھا ہوا ہے, کیا وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ شیورلی وہ نہیں کر سکتا.
کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا. کوالیفائنگ کرائٹیرین جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس جاب کے لیے اپلائی کرے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. تو پہلی شرط یہ ہو گئی. جب ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس اکاؤنٹنگ میں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے. جو انہوں نے کرائٹیرین رکھا ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کی ڈگری ہو. تو وہ لوگ باہر نکال دیں گے، ان کی اپلیکیشن کو پھاڑ کے ردی میں پھینکیں گے جن کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی نہیں ہوگی. اب فرض کر لیں کہ 100 لوگوں میں صرف 10 لوگ یہ عقل مند تھے کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، باقی لوگ جو تھے وہ تو بس چلے گئے، کیا ہوتا ہمیں رکھ لیں. تو آپ سمجھیں کہ 90 لوگوں کی جو اپلیکیشنس تھیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں کہ وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. کوالیفائنگ سٹیجز. جو لوگ 10 بچے وہ سارے کے سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، انہیں چاہیے تھا ایک بندہ. اب انہوں نے 9 بندے نکالنے تھے انٹرویو کی سٹیجز سے اور ایک بندے کو رکھنا تھا. تو وہ کوالیفائنگ سٹیجز نے 90 لوگ تو پہلے نکال دیے جن کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ڈگری نہیں تھی. جو اکاؤنٹنٹ تھے 10 میں سے ایک چننا ہے. اب یہ جو کوالیفائی ہوئے ہیں ان میں سے جو ایک چنا جائے گا اس کو ہم کہیں گے ونر، کہ وہ سلیکٹ ہو گیا. تو اسی طرح سے آرڈر کوالیفائنگ اور آرڈر وننگ سٹیجز ہوتی ہیں. یعنی آپ 10 پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، لوگوں کا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، یعنی وہ کیا کوالیفائی کرائٹیرین رکھتے ہیں اپنے ذہن میں کہ وہ چیز لیں گے کہ نہیں. آپ نے 10 پروڈکٹ ان کے سامنے رکھیں، انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے 8 چیزوں کو نکال دیا. اس میں دیکھا کہ 2 چیزیں مجھے پسند ہیں، اور پھر جو وہ چیز پک کریں گے، جو چیز آپ سے بائی کریں گے وہ ونر ہوگی، آرڈر ونر ہوگی. اچھا، اس کنسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ اکیڈمی کا کنسیپٹ ہے، ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے یہ فائنانس کے اندر اور مارکیٹنگ کے اندر، ہیومن ریسورس کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یا کوئی بھی نبی، اس کی کوالیفائنگ اور وننگ سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی کوالیفائنگ سٹیجز یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے چنا گیا ہے، ہی از اے سلیکٹر. اب وہ اس کی بنیادی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، ایبلٹیز کیا ہیں؟ جو عام بحث ہے نا کہ ایک نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس پہ بحث ہے کہ کیا نبی کا معصوم ہونا لازم اور ملزوم ہے؟ کیا اس سے کبھی زندگی میں کبھی غلطی نہ ہوئی ہو؟ تو اب یہ 2 طرح کی آپ دیکھ سکتے ہیں نا چیز کہ کوئی انسان ایسا ہے جس نے کبھی زندگی میں غلطی نہ کی. شورلی آپ نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہوگا. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. نبی معصوم ہو یعنی اسے گناہ کا نہ پتہ ہو. ہم بچے کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسے یہ نہیں پتہ کہ گناہ کیا ہے، غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے، تو ہم اس کو معصوم کہتے ہیں. یعنی کسی چیز کا علم نہ ہونا معصومیت ہے. ابھی بھی سوچئے کہ ایک بچے کی معصومیت کو ہم اپلائی کرتے ہیں نبوت کی معصومیت ہے، وہ معصوم ہے. معصوم سے مراد نبی میں یہ نہیں لی جاتی. نبی بچہ نہیں ہے، یا وہ سائیں لوگ نہیں ہیں کہ وہ نعوذ باللہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہے یا کچھ اور ہے. ایک بندہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو معصوم کہیں گے کہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے. لیکن نبی کو ہم یہ نعوذ باللہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ. یہ وہ معصومیت نہیں ہے کہ جو تصور میں رکھی جاتی ہے، جس کا ہم انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں. اب ترجمے میں آپ کو یہ معصومیت کا ہی ملے گا نا کہ جو اسے گناہ نہ ہو. اول تو قرآن مجید میں یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کا ذکر کوئی معصوم ہونے کا ذکر دیا ہو. ہاں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ جو بولتے ہیں اللہ کی زبان سے، اللہ کے لفظ بولتے ہیں، ان کے اوپر ہنٹس ہیں، وہ ہم قرآن مجید میں بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہاں جو اس نے ایک چیز مس کی ہے، اینڈ آئی ایم سرپرائز بائی ریڈنگ ہز بک،
کہ یہ معصومیت کو ڈیفائن ہی نہیں کیا. معصومیت ہے کیا؟ کون کس چیز کو آپ معصومیت لیتے ہیں؟ بچے کی معصومیت وہ اس بنا پہ ہوتی ہے اس کو علم نہیں ہے. یا اگر بچہ نہ ہو، کوئی ذہنی جس کا توازن ٹھیک نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو کہ غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے، اور وہ بڑی عمر کا ہو، 30-40 سال 50 سال 60 سال کا بندہ ہو، لیکن ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ہم اس کو بھی معصوم کہیں گے کہ معصوم انسان ہے بیچارہ، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کا. یا جانور بھوک میں فوراً کھائے گا، تو جانور کو پتہ نہیں کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے، کس طرح کھانا ہے کس طرح نہیں کھانا. سو آپ خود سوچیں کہ یہ وہ معصومیت نہیں مطلب جو عام نبی سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نبی معصوم ہے. بھئی نبی ویسے معصوم نہیں ہے جیسے ہم معصوم لفظ لیتے ہیں، اس سے معصومیت کا غلط معنی نکلتا ہے. اب انہی غلط معنی میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. بھئی گناہ کا اس کو پتہ ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا نا. اگر نبی کو ہم بچے والی معصومیت میں لے کے آئیں تو ہم نے ایگری کر لیا کہ وہ اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچے کو تو علم نہیں ہے، یا ذہنی توازن جس کا ہے اس کو شعور نہیں ہے، اس کا ذہن نہیں کام کرتا، اس کو علم بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا، اس کو ہم معصوم کہیں گے. لیکن نبی کو ہم معصوم کس لفظوں کس پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہے اس نے مس کر دیا ہے علی داشتی نے. یعنی نبی کے پاس علم ہے اور وہ معصوم ہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر نبی کے پاس علم ہے تو اب اس کو غلط اور ٹھیک کا پتہ، اس کو ہم دیانت دار کہہ سکتے ہیں، ایمانت دار کہہ سکتے ہیں، صادق اور امین کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو معصوم نہیں کہیں گے. تو یہ ایک عجیب طرح کی ٹرمینالوجی ہم نے یوز کر لی ہے کہ نبی معصوم، اس طرح سے اس کا مطلب غلط ہو جاتا ہے. لیکن جنرلی جو اس ٹرمینالوجی کو یوز کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں کیا جاتا ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا یا نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ اصل ڈیبیٹ ہے. اب اس کو آگے علی داشتی نے کیسے بڑھایا کہ اب جب اللہ نے نبی کو چوز کرنا ہے، اب یہ اللہ کے اوپر ڈیبیٹ لے کے جائے گا. یہ اپنے ذہن کو، یعنی اگر آپ نے کبھی چوری کی ہو تو آپ کو کوئی دوسرا انسان نظر آئے گا نا جو چوری کر رہا ہوگا، آپ کو اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی بھی یہ ضرور چور آدمی. یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر انسان کہ جو جس تجربے سے انسان گزرا ہو، دوسرا انسان اس تجربے سے گزرے، آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. بھئی آپ نے مطلب پتنگیں یا گڈیاں اس طرح سے اڑائی ہوں گی، آپ کو چھوٹا بھائی اگر اڑا رہا ہوگا اور جھوٹ بولو کہ میں نہیں اڑا کے آیا، آپ کو فوراً پتہ چلے گا ہاں یار یہ ہم بھی اسی اسٹیج سے گزرے ہیں. We know what's going on. So this is what I'm trying to say کہ ہم اللہ کو بھی اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو جیسا ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہوگا ویسا ہی اللہ سوچتا ہوگا. یہ سبجیکٹیو لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. You understand؟ اگر ہم نبی کو دیکھیں تو پھر اور سبجیکٹیو لیں گے. وہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، جیسے ہم ہیں ویسا ہی یہ نبی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا کنیکشن کچھ اور ہے کریٹر سے. اب یا تو کریٹر ہی کو بلیو نہ کریں تو پھر بات اور بنتی ہے، پھر آپ اسے انسان سمجھیں جو جیسے مرضی سمجھیں، اپنی طرح کا سمجھیں. کہ آپ خود اتنے انیتھیکل ہیں، آپ میں خود اتنی بے ایمانی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اتنا ایماندار ہو کیسے سکتا ہے؟ کیسا ممکن ہے کہ ایک انسان سے کبھی غلطی ہو ہی نہ؟ کیونکہ آپ نبی نہیں ہیں، وہ نبی ہے. That might be the difference. تو یعنی اس کی مثال ذرا اور طریقے سے لیں. ایک شخص لائر نہیں ہے، ہر فیلڈ میں ہر پروفیشن کے اندر ڈیفینیٹلی ایک کلچر ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم سب کلچر کہتے ہیں. اور آپ کو جب اس پروفیشن میں پریکٹس ہو دین یو اویئر آف دیٹ. یعنی ہاسپٹل میں اپنا ایک کلچر ہوگا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا اپنا ایک سب کلچر ہوگا اسی جگہ پر. اسی ہاسپٹل کے چوکی داروں کا، اور ایک چوکی دار تو ہوتا نہیں ہے، 10 15 20 25 چوکی دار ہوں گے ہاسپٹل کے اندر.
کچھ ڈے کے ہوں گے, کچھ نائٹس کے ہوں گے. 24 hours ہوتا ہے, 365 days hospitals are open all the time. There are so many security guards there. So اب ان کا بھی ایک سب کلچر ہوگا جو ڈاکٹر اس سے اویئر نہیں ہوں گے, نہ چوکی دار ڈاکٹر سے اویئر ہوں گے کہ ان کا کلچر کیا ہے. اب بار کے اندر ایک لائر ہے, بیرسٹر ہے, اس کا کلچر ہے, اس کو پتہ ہے اس پریکٹس کا کیا ہے, وہ اس چیز کے بارے میں اویئر ہوگا. لیکن آپ سوچ لیجئے کہ ایک چوکی دار بیرسٹر کے بارے میں سوچے کہ بھئی میں نے اپنی چوکی داری میں ضرور غلطی کی ہے, تو بیرسٹر نے اس سیکشن میں اس کلاس کے اوپر کچھ نہ کچھ غلط بولا ہوگا. بھئی چوکی دار کو اس کلاس کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ کلاس کہتے کسے ہیں, یا A versus B جو ہے اس کو کیوں ہم کہتے ہیں, وہ بیرسٹر کو پتا ہوگا. لیکن اگر چوکی دار سمجھے کہ بھائی جیسے میں سوچتا ہوں ویسے یہ بھی سوچتا ہوگا, یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان, اس کی انٹلیکچوئل لیول میں ڈفرینس ہے, اس کے کلچر میں ڈفرینس ہے, اس کی کنیکشن یعنی اس کا کنیکشن بیرسٹر کا جج کے ساتھ ہے. اب جج کو مائی لارڈ کہے گا, اس سے اس کے سامنے آرگومنٹ رکھے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں پر اس کی کنٹیمپٹ نہیں کرنی, جج کے ساتھ بڑی جو ہے وہ جو ہے مطلب رسپیکٹ سے بات کرنی ہے. کہاں پہ اس نے رکنا ہے, جب جج نے یہ کہہ دیا تو اس سے آگے بات نہیں کرنی, اور کہاں پر میں نے بات کھل کے کرنی ہے, ایون جج بھی وہاں پہ مجھے روک رہا ہو. یہ چیزیں پتہ ہوں گی بیرسٹر کو کہ جج سے کیسے اس نے مخاطب ہونا ہے, کیا بات کرنی ہے, کس ریدم میں اس نے بات کرنی ہے, کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. ہوپ فلی اٹ میک سینس. لیکن ایک وداؤٹ ریڈنگ قرآن مجید, وداؤٹ ریڈنگ احادیث, ایک انسانی لیول پہ پہلے آپ سوچیں. آپ کو یہاں سے بات کلیئر ہو جائے گی کہ بشر سے مراد بشر کیا ہے. بایولوجیکلی بیرسٹر بھی 2 ہاتھ رکھتا ہے اور چوکی دار بھی 2 ہاتھ رکھتا ہے. بیرسٹر کی بھی زبان ہے, چوکی دار کی بھی زبان ہے, لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بیرسٹر وہ سیکیورٹی کا کام نہیں کر سکتا جو سیکیورٹی گارڈ کرتا ہے, اور اسی طرح سے وائس ورسا چوکی دار بیرسٹر کا کام نہیں کر سکتا. دونوں کی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. لیکن چوکی دار سوچنا شروع کرے بیرسٹر کی نہیں, کبا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گئے, تو لوگ چوکی دار پہ ہنسیں گے. اب یہی چیز آپ اپنے انسانوں میں رکھیں, یا تو آپ اللہ کو نہ مانیں. یہ تو ہے نا کہ ایک وہ کہتے نہیں ہے کہ بکری کی کھال میں یا بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا, وہ والی بات ہو گئی کہ آپ اندر سے سارے ایتھیسٹ ہیں, خدا پہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس سے متنفر ہو گئے. اب آپ جسٹیفیکیشن چاہ رہے ہیں, اور بلیم جو گن آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ مولوی پہ رکھی ہوئی ہے. علماء نے ترجمہ ٹھیک نہیں کیا, علماء نے کتابوں کا یہ کیا بھی ہے یار, ٹھیک ہے دس فائن. ہر بیرسٹر جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا, ہر جج ایماندار نہیں ہوتا. The bad people, they're good people. ہر دن اچھا دن نہیں ہوتا, ہر دن برا دن نہیں ہوتا. Every day is not a good day, every day is not a bad day either. So ایک چیز کو جنرلائز کر دینا اور پھر اس پہ آرگومنٹ کیس بنا دینا, اس کو آپ اٹینشن سیکنگ کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے. اصل میں مسئلہ سارا کا سارا یہ تھا کہ قرآن مجید آنے والی نسلوں کے لیے تھا. پورا کا پورا قرآن مجید ایک نسل پہ ہو سکتا نہ فٹ ہو. کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ جو ہماری جو آج کی قوم ہے, پوری دنیا کی جو نیشنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جو چیزیں لکھی ہوئی جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, یعنی یوم حساب ہو گیا, جب پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے. اب یہ چیزیں فرض کریں ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آج سے 1000 سال کے بعد آنے والی یا 200 سال کے بعد آنے والی جو قومیں ہوں گی, ان کو کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے قرآن مجید کی. یہ چیز یہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں.
اور قرآن کو ایک وقت میں روک کے دیکھتے ہیں. اکاؤنٹنگ میں ایک پرنسپل ہے جسے کہتے ہیں گوئنگ کنسرن. یہ فاؤنڈنگ پرنسپل ہے, کور پرنسپل آف اکاؤنٹس. اس کا مطلب کیا ہے کہ بزنس انفینٹی کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ انفینٹی کے لیے یعنی ساری آنے والے صدیوں کے لیے وہ بزنس رہے گا. لیکن ایسے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ہر بزنس کوئی 50 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے, کوئی 100 سال کے بعد, کوئی 10 سال کے بعد, کوئی 1 سال کے اندر, کوئی 6 مہینوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. لیکن اکاؤنٹس کو بنانے کے لیے جو پرائمری پرنسپل ہے اس میں سے ایک پرنسپل جس کا نام ہے گوئنگ کنسرن. جس دن آپ کے مالک نے یا جو بزنس کا آنر ہے یا اس کا جو شیئر ہولڈرز ہیں یا ڈائریکٹر ہے, جس دن وہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ بزنس میرا اگلے مہینے ختم ہے, تو پھر وہ گوئنگ کنسرن کا جو پرنسپل ہے وہ ان ایکشن میں آ جاتا ہے. ویسے وہ ایکشن میں رہے گا کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اگر ڈکلیئر نہیں کیا کہ بزنس کس ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے دین ایوری تھنگ از فورسیبل فیوچر. لیکن جہاں پہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس مہینے کی اس ڈیٹ کو ہم بزنس ختم کر دیں گے دین ایوری تھنگ چینج. ہمارے بزنس میں جو فکس ایسٹس اور کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں وہ گوئنگ کنسرن کی بیس پہ ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کرنٹ ایسٹ ان کو کہیں گے جو 1 سال کے اندر ان کی لائف ہوتی ہے, فکس ایسٹ ان کو کہیں گے جن کی 1 سال سے زیادہ کی لائف. لیکن جب مالک نے یا آنرز نے ایک ڈیٹ دے دی کہ میرے 6 مہینے کے بعد بزنس ختم ہے, تو سارے فکس ایسٹس کرنٹ ایسٹس بن جاتے ہیں. اس کو ہم لیکویڈیشن کہتے ہیں. اور پھر اکاؤنٹس کو ہم ٹوٹل ڈفرینٹ طریقے سے بنائیں گے. سو دس از اے جنرل پرنسپل, رائٹ. سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کو فائنل ڈیٹ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن اتر گیا, بس دیٹس اٹ, دیر از نو گوئنگ کنسرن. بٹ دیر از اے ویری کلیئر گوئنگ کنسرن. یعنی یہ قرآن مجید کیا صرف عربوں کے لیے تھا؟ نو. صرف پہلی جو آپ کی ہجری ہے اس تک تھا؟ نہیں. 20 سن ہجری تک, یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا اس تک تھا؟ نہیں. فورسیبل فیوچر تک, until the day of judgment is recalled or called. جب تک کہ روز قیامت نہیں آتا تب تک کے لیے قرآن مجید موجود ہے. فورسیبل فیوچر ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہمیں یہ ڈیٹ نہیں پتا کہ قیامت یا وہ دن جس میں روز حساب ہوگا اس کی تاریخ کیا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دے دیتے پھر گوئنگ کنسرن ختم ہو جاتا. یہ قیامت کی ڈیٹ یہ ہے, یعنی بزنس یہاں پہ ختم ہو جائے گا, یہاں پہ سارے فکس ایسٹ آپ کے کرنٹ ایسٹ بن جائیں گے, آپ کا بزنس لیکویڈیٹ ہو جائے گا. جو پرنسپل ہم اکاؤنٹس میں بناتے ہیں نارملی وہ گوئنگ کنسرن کی بیس پہ بناتے ہیں. لیکن جب گوئنگ کنسرن میں سیزیشن کی ڈیٹ آ جائے کہ سیز ہو جائے گی ٹریڈ ہماری اس ڈیٹ کو, یا دنیا کی جو سیزیشن کی ڈیٹ ہے یعنی ختم ہو جائے گی دنیا اس ڈیٹ کو, دین ایوری تھنگ ٹرن انٹو لیکوڈ, یعنی کیش میں کنورٹ ہو, ہم بیچ دیتے ہیں سب چیزیں. ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کو رکھیں آپ. عام انسان بزنس کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے مذہب سے. ایسا یہ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں گیپ. یعنی تھیوریز اینڈ پریکٹس از اے ہیل آف اے گیپ. ہمارے جو یونیورسٹیز میں ہمیں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, آئی ایم ڈوئنگ میکینیکل انجینئرنگ, سو اب وہ میکینیکل انجینئرنگ آئی مین اے فائنل ایئر, یو نو. سو اب وہ فائنل ایئر جو ہے وہ اتنا فاصلے پر ہے پریکٹس سے. جب آپ پریکٹس میں جاتے ہیں اٹس ویری ڈفرینٹ. جو ہم فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں میتھمیٹکس فزکس, سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں میتھمیٹکس فزکس اینڈ سم سافٹ ویئر, اوکے. پھر ہم جب تھرڈ ایئر میں آتے ہیں ریسرچ, سم سافٹ ویئرس اینڈ سم تھرموڈائنمکس. اور پھر جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ٹوٹلی دنیا ہی چینج ہے. ادھر چیزیں جو ہیں وہ ویسے دیکھی نہیں جاتی. یا ہم ریسرچ کر کے انوائرمنٹ کی کنسرن کو دیکھنا کہ اس میں کیا
چیزیں آ رہی ہیں, کنسرنز آ رہے ہیں, لیکن جو پریکٹس ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ ریسرچ کریں, ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو ریپیٹیٹیو ہے, اور کچھ چیزیں جو ہم نے بکس میں پڑھی نہیں ہیں, that would be in practice. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کافی گیپ ہے, جو پریکٹس میں کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں, تھیوریز میں کچھ اور چیزیں ہیں, یا اس طرح سے ہم کئی دفعہ تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں جو پریکٹس میں بھی آئی نہیں ہوتی. تو کئی دفعہ آپ کے پاس زیادہ چیزیں تھیوری میں ہوتی ہیں, پریکٹس میں وہ بھی نہیں ہوئی ہیں. اس کی ایگزامپل ان لوگوں کے لیے جو ذرا سائنس سے لگاؤ رکھتے ہیں, آئی مین جو آپ کی ایک نئی فزکس آ رہی ہے جو ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی, کوانٹم فزکس ہوئی ہے, اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہیں, اور کوانٹم کمپیوٹرز بھی آ رہے ہیں, رائٹ. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اے آئی, اس کا رول کیا ہوگا. سو ہمارے پاس تھیوریز میں زیادہ لٹریچر ہے اس کے بارے میں, لیکن پریکٹس میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. میں آئی ہیو ناٹ ہیئرڈ فرام اینی ون کہ جس نے کوانٹم کمپیوٹر کو رن کیا ہو, لیکن اس کے تھیوریز کے اوپر کافی چیز آپ کو لٹریچر میں آرٹیکلز مل جاتے ہیں. اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک. سو لیکن پریکٹس میں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے. سو قرآن مجید کا کیس یہ ہے, یہ تھیوری ہے, اس میں آئیڈیاز پورے کلیئرلی بتائے ہوئے ہیں, لیکن وہ ابھی تک پریکٹس میں آئے نہیں ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, وہ خواب کی صورت میں تھا یا حقیقتاً ایسے ہوا, we don't know, we were not there. یا جو حضرت ذوالقرنین تھے, انہوں نے پتہ نہیں کسی ستارے پہ جا کے اپنے گھوڑے کو باندھا. Now how would we know? To me it's الف لالہ کی داستان لگتی ہے, but we don't know what's going on, you know. اپنے ذہن کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے. یعنی اگر ذوالقرنین نے گھوڑا وہاں باندھ دیا تو کیا پورے کے پورے قرآن کی ہر ایک تھیوری, ہر ایک چیز وہ ہمارے ذہن میں غلط ہو گئی, کیونکہ ہمارا ذہنی لیول جو ہے وہ یس اور نو پر ڈپینڈ کرتا ہے. ان پریکٹس یس اینڈ نو آر ناٹ دا اسٹریٹ اوے آنسرز. اس کی ایگزامپل آپ نے میں رکھی. دیکھیے, دو طرح کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ایک سسٹم اور ایک ہوتی ہے جو مطلب ہے کہ سوشل. سسٹم اور سوشل میں آپ کیا, اس کو میں جنرل لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ٹرمنالوجیز ڈفرینٹ ہوں. سوشل اور سسٹم میں کیا فرق ہے؟ ایک فیکٹری میں جب فورڈ کی فیکٹری شروع ہوئی, فورڈ کی فیکٹری میں کیا تھا کہ ایک انسان گاڑی بناتا تھا, وہ اے ٹو زیڈ تک پوری گاڑی بناتا تھا, لکڑی کی گاڑیاں بنتی تھیں. سو وہ اس میں بہت ٹائم لے لیتا تھا, اور اس کو کافی اسٹریٹ آتی تھی, کافی چیزیں اس کو پتہ ہوتی تھیں کہ میں نے اس کو پورا کیسے بنانا ہے. تو ایک بندے کا کام تھا پوری کی پوری گاڑی کو بنا کے وہ چلائے. پیٹرول پہ نہیں تھی, وہ اسٹیم سے چلتی تھی. لیکن پھر فورڈ نے ایک انجینئر آیا, اس نے کہا کہ نہیں, ایسے نہیں, ہم ایک شخص کو ایک اسمبلی دیں گے کہ وہ اس کا کام صرف ٹائر بنانا ہے, دوسرے کا کام چیسس بنانا ہے, تیسرے کا کام اسٹیئرنگ کو کے میکنزم کو سیٹ کرنا ہے, پانچویں کا کام باڈی کو کرنا ہے, چھٹے کا کام صرف پینٹ کرنا ہے. اور پھر ہم اس کو وہ چیزیں ایک پروسیس میں لے کے آئیں گے, اسمبلی. تو اب یہ سسٹم بن گیا, اس کو ہم سسٹم کہتے ہیں. یعنی جو ایک چیز ملٹری سٹائل میں کی جائے, اس کا پیٹرن ہو, اور ایک چیز ریپیٹیٹیو ہو, روبوٹ کی طرح, جیسے فیکٹریوں میں لوگ کام کرتے ہیں. آپ میں سے اگر کسی انسان کو کسی فیکٹری میں کام کرنے ایکسپیرینس نہیں ہو, they would understand clearly, ایک ہی پروسیس کو بار بار کرتے ہیں. اس کو ہم سسٹم آرگنائزیشن کہتے ہیں. لیکن اب آپ وہی انسان کسی آفس میں کام کر رہا ہو, آپ جائیں گے, اپنے ڈیسک بیٹھیں گے, اپنے کولیگ سے 2-3 دفعہ بات کریں گے, اپنا موبائل رکھا ہوگا اپنے سامنے, موبائل میں دیکھیں گے, کبھی آپ فون اس پہ کام کر رہے ہوں گے, پھر آپ باہر پانی پینے چلے جائیں گے, ٹوائلٹ کی بریک پہ چلے جائیں گے, یا کچھ سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پینے چلے جائیں گے, رائٹ. سو یو ڈو دس کائنڈ آف تھنگ, یو ٹیک یور بریک whenever you feel like, but you have a job to do, you do the job. Doesn't matter کہ وہ آپ نے 1 گھنٹے میں کی ہے, 10 گھنٹوں میں کی ہے, you have to do that within 8 hours. So
ان دونوں بزنس ان دونوں آپریشنس کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ جو پہلے فیکٹری میں کام کرے وہ سسٹم آرگنائزیشن ہے جہاں پہ سانس ٹوائلٹ میں جانے کے لیے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ نے اسپیڈ میں کام نہیں کیا آپ کی پرفارمنس افیکٹ کرے گی. آپ کا جو مینیجر ٹیم لیڈ ہوگا وہ آپ کو آ کے پوچھے گا کہ آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا نہ کہ آپ پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں. سو دیٹس اے سسٹم. اور اس کو ہم سسٹم آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں یا اس کا کچھ اور نام ہے. I might be using it wrong. I read somewhere. اور دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ سوشل آرگنائزیشن ہے جہاں پہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے. لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. اگر فیکٹری میں کھڑا ہوا ایک بندہ اگلے بندے سے بات کر رہا ہو تو آ کے جو سپروائزر ہوگا وہ انہیں ڈانٹ دے گا. ڈونٹ ڈو اٹ. The word is slavery, you know. So اب اس میں کیا چیز آپ چوز کر سکتے ہیں کہ سوشل آرگنائزیشن ہونی چاہیے یا سسٹم آرگنائزیشن ہونی چاہیے. پرفارمنس تو سسٹم آرگنائزیشن کی زیادہ ہوگی لیکن پروڈکٹیوٹی ہو سکتا ہے کہ سوشل میں زیادہ ہو کہ جہاں لوگ ذہنی طور پہ خوش ہیں. لیکن اس کا کوئی رائٹ اور رانگ آنسر نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. تو آپ خود سوچیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ابھی بھی ہم شور نہیں ہیں. جو کل کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس میں آپ کو میتھس کی ایگزامپل دوں گا. جو میتھ ہے اس کے بارے میں جو ایتھیسٹ کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے نا جس سے وہ بہت ذرا سینسٹیو ہو جاتے ہیں وہ سائنس ہی ہے. سو کل ہم اس کے بارے میں بات کریں. آج ہم نے سمپل ایک ٹچ لیا ہے اینڈ دین کہ محمد بشر ہیں یہ اس کی اگلا ٹائٹل تھا. لیکن انفارچونیٹلی اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اور میں باقی جو ہے انشاءاللہ یہ ٹمورو I'll finalize this. اور کل کے ٹاپک میں ہمارا محمد بشر ہیں کہ جو ٹائٹل اس پہ بات ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اور پلیز سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.